بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آج ایسے مرد قلندر کے بارے میں بات کریں گے جنہوں نے بیت المقدس کو فتح کیا۔ حطین میں کامیاب کامران ہونے کے بعد القدس کی جانب راستہ بالکل واضح ہو چکا تھا۔ اب یہ بات ممکن تھی کہ صلاح الدین اس کا قصد کرتا اور قدر کوشش کر کے اس کو اپنے قبضے میں لے لیتا، لیکن اس نے عسکری نقطہ نگاہ سے اس کو دیکھا اور یہی بات اس کی اعلیٰ شخصیت اور شان عبقریت کو نمایاں کر رہی ہے۔ اس نے یہ سوچا کہ القدس تو کئی شہروں کے درمیان واقع ہے اور ساحل سمندر پر صلیبیوں کے کئی مراکز قائم ہو چکے ہیں جہاں سے وہ بیرونی دنیا کے ساتھ تعلقات بڑی آسانی سے قائم کر سکتے ہیں، خصوصاً عیسائیوں کے وہ ممالک جو ارض فلسطین میں صلیبی ناپاک وجود کو لا کھڑا کرنے میں چشموں کی حیثیت رکھتے تھے۔ اسی لیے اس نے پہلے ساحلی صلیبی مراکز سے خلاصی پانے اور دوسرے صلیبی قلعوں اور ناگاہوں پر قبضہ کرنے کا پختہ پروگرام بنایا۔ اس کے بعد وہ القدس کی طرف پیش قدمی کر کے اسے فتح کر لے گا، جبکہ اس صلیبی ناپاک وجود کی زندگی کی شریانوں کو وہ پہلے ہی کاٹ چکا ہوگا۔ اس کے علاوہ اور دوسرے ساحلی صلیبی قلعوں پر قبضہ کرنا ہی مصر اور شام کے مابین راستہ بنا دے گا جو اس کے ملک کے دونوں بازو شمار ہوتے تھے۔ اس نے اپنے پروگرام کی تکمیل کے لیے عسکری اعتبار سے ہر طرح کی تیاری کی، مجاہدین کو اپنے ہمراہ لیا اور اپنے ذہن میں کھینچے ہوئے خطوط کو زمین پر کھینچنے کے لیے چل پڑا۔ حطین کی کامیابی کے بعد صرف چند ماہ ہی گزرنے پائے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مندرجہ ذیل شہروں اور قلعوں پر فتح نصیب فرما دی۔ عکا، کساریہ، حیفا، سوریہ، مالیہ، شقیف، الغولہ، بیروت، حرفن، اسکلان، الرملہ، بیت لحم، بیت جبریل اور ان کے علاوہ ہر وہ چیز جو ان صلیبیوں کے پاس موجود تھی۔ جیسا کہ ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ یہ سب عظیم کامیابیاں اور بڑی بڑی فتوحات معرکہ حطین کے بعد 583 ہجری میں صرف چند مہینوں کے دوران ہی پوری ہو گئی تھی۔ اس طرح بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے فضا مکمل طور پر سازگار تھی۔ کام کو مضبوط بنیادوں پر استوار کرنے کے لیے سلطان نے مصر اسلامی بحری بیڑے بھی منگوا لیے جو حسام الدین لؤلؤ الحاجب کی قیادت میں پہنچے، جو اپنی جرأت و بصالت اور عظیم خطرناک کاموں میں بلا خوف و خطرہ کو جانے میں مشہور زمانہ تھا اور صاحب المشورہ بھی تھا۔ اس نے بحر متوسط میں چکر لگانے شروع کر دیے، خصوصاً اس بات کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں یورپ کے افرنگی ساحل فلسطین تک پہنچنے میں کامیاب نہ ہو پائیں۔ 583 ہجری 15 رجب کو بروز اتوار القدس کے قریب آن اترا۔ اب اس نے بیت المقدس میں مسحور عیسائیوں سے کہا کہ بغیر خون ریزی اور کشت و خون کے جس کو وہ ایسے مقدس مقام میں پسند نہیں کرتا اطاعت قبول کر لیں۔ لیکن جب انہوں نے اس کے جواب میں متکبرانہ انکار پیش کیا تو پھر سلطان حملہ کرنے اور نقب لگا کر اس کو فتح کرنے کی تدابیر کرنے لگا۔ اس مقصد کے لیے 5 دن صرف اسی کام میں گزر گئے۔ وہ بذات خود شہروں کی دیواروں کے ارد گرد چکر لگاتا رہا تاکہ اس کا کوئی کمزور پہلو تلاش کر کے وہاں سے حملہ آور ہو سکیں۔ بالآخر فیصلہ یہ ہوا کہ شمالی جہت سے حملہ کر ہی دیں۔ چنانچہ 20 رجب کو اس نے اپنے لشکر کو اس جانب منتقل کر دیا۔ منجنیقیں نصب کروانی شروع کر دی۔ صبح ہونے سے قبل منجنیقیں لگ چکی تھیں، بلکہ اپنا کام کرنے کے لیے بھی مکمل طور پر تھیں۔ اب انہوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ دوسری طرف فرنگیوں نے فصیل کے اوپر اپنی مناجید کو نصب کر لیا۔ دونوں طرف سے پتھراؤ شروع ہو گیا تھا۔ فریقین کے مابین سخت ترین لڑائی شروع ہو گئی۔ امام ابن الاسیر کے بقول ایک دیکھنے والے نے دیکھا کہ ہر ایک فریق اس لڑائی کو دین سمجھ کر لڑ رہا ہے، اور یہ بات بھی ایسے ہی ہے کہ دین ہی وہ چیز ہے جو انسان کے اندر کو متحرک کرتی ہے، موت کو اس محبوب بنا دیتی ہے، اپنا سب کچھ اس پر لٹا دینا اس کے لیے آسان ترین بنا دیتی ہے۔ لوگوں کو اس بات کی ذرا برابر بھی ضرورت نہ تھی کہ انہیں لڑنے مرنے موت کے دریا میں کودنے پر ابھارا جائے، بلکہ شاید انہیں زبردستی بھی روکا جائے تو روکنے نہ پائیں۔ پھر انہی جہادی قتالی ایام میں سے ایک امیر عز الدین عیسیٰ بن مالک جو مسلمان قائدین اور متقین میں سے ایک تھا، وہ شہید ہو گیا۔ تو اس کے جامع شہادت نوش کرتے ہی مسلمانوں کے جوش اور ولولے میں ایک نیا رنگ پیدا ہو گیا۔ تو انہوں نے یک بار کی ایسا حملہ کیا کہ فرنگیوں کے قدم اکھڑ گئے۔ کچھ مسلمان خندق عبور کر کے فصیل تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ دیوار توڑنے والے نقابوں نے شہر بنا کو توڑنا شروع کر دیا۔ اس دوران دشمن کو دور رکھنے مجانیق بلا توقف پتھراؤ کر رہی تھیں اور تیر انداز مسلسل تیروں کی موسلادھار بارش برسا رہے تھے تاکہ یہ نقاب دیوار توڑنے والے اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ تو جب ان فرنگیوں کے دفاع کرنے والوں نے مسلمانوں کے حملے کی شدت،
ان کے ارادوں کی صداقت اور رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب معراج کی عارضی قیامگاہ کو چھڑوانے کی خاطر موت کو سینے لگانے کے جذبات کو دیکھا تو انہیں اپنی ہلاکت و بربادی کا یقین ہو گیا، اور سوائے امان طلب کرنے کے کوئی چارہ نہ دیکھا تو وہ مذاکرات کرنے کے لیے مائل ہو گئے۔ دنیا میں کافر قوموں سے مذاکرات کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جہاد جاری رکھا جائے اور اللہ کے دشمنوں کا گھیرا تنگ کیا جائے کہ وہ مذاکرات کی اپیل کریں، یہ نہ ہو کہ مسلمان کمزور دکھائی دیتے ہوئے خود مذاکرات کی دعوت دیں، اور وہ بھی مغلوبانہ جمہوری کہ جس طرح آج کل ہو رہا ہے۔ پہلے مسلمانوں پر ظلم کیا جاتا ہے، ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، اور پھر مذاکرات کی سازش کر کے ان کو نام نہاد معاہدوں کے جال میں پھنسا کر بے بس کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح مغلوب عیسائیوں کے معززین جمع ہو کر سلطان کے پاس امان طلب کرنے کی غرض سے آئے، اور صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ سے اس شرط پر امان کے طلبگار ہوئے کہ بیت المقدس اس کے حوالے کیے دیتے ہیں، تو آخر سلطان نے ان کی طلب کو مان لیا اور بیت القدس لے کر انہیں امان نامہ دینے پر راضی ہو گیا۔ سلطان نے اس شرط پر امان دے دی کہ عیسائی باشندوں میں سے تمام مرد فی کس 10 دینار اور عورتیں فی کس 5 دینار اور بچے فی کس 2 دینار جزیہ دے سکیں، اپنا ضروری اسباب اور جانیں لے کر چلے جائیں، اور جو اس فدیہ یعنی زر تلافی کو ادا نہ کر سکیں وہ بطور غلاموں کے مسلمانوں کے قبضے میں رہیں گے۔ عیسائی اس شرط پر رضامند ہو گئے، اور بالیان بن بازار اور بطری کے اعظم اور ٹمپلرس اور ہاسپٹلرس کے رئیس اس رقم کے ادا کرنے کے ضامن ہوئے۔ بالیان نے 30,000 دینار مفلس لوگوں کے واسطے ادا کیے، اور اس جزیے کے ادا کرنے والے تمام لوگ امن کے ساتھ شہر سے نکل گئے۔ ایک بہت بڑی تعداد لوگوں کی بغیر جزیہ ادا کرنے کے ہر ایک ممکن ذریعے سے یعنی دیواروں سے لٹک کر اور دوسرے طریقوں سے نکل گئی، اور باقیوں کی نسبت بھی جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے سلطان نے ایسی فیاضی رکھی جس کی نظیر دنیا میں بہت کم ملے گی۔ ملک عادل کی درخواست پر اور اپنے بیٹوں اور عزیزوں درخواستوں پر بے شمار لوگ جو جزیہ ادا نہیں کر سکتے تھے آزاد کر دیے گئے۔ پھر بالیان اور بدری کے اعظم کی درخواست پر بھی ایک بڑی جماعت کو آزادی دی، اور سب کے بعد ایک بڑی جماعت اپنے نام پر چھوڑ دی۔ عیسائی ملکہ کو ماں اپنی تمام دولت اور بے شمار و مال و اسباب اور زر و جواہر کے اپنے ملازموں اور متعلقین سمیت اپنے خاوندوں کے پاس جانے کی اجازت دے دی، اور کسی شخص سے خواہ وہ کتنی ہی دولت اور مال لے کر نکلا سوائے جزیہ کی معین رقم کے کچھ زائد طلب یا وصول کرنے کی کسی مسلمان نے پرواہ نہیں کی۔ جب عیسائیوں کے گھوڑے مسلمانوں کے خون میں گھٹنوں تک چلتے رہے، سلطان کا یہ سلوک جو اس نے عیسائیوں کے ساتھ کیا اسلامی فیاضی اور تحمل اور احسان اور سلوک کی ایک ایسی مثال ہے جس پر خون خوار اور درندہ خصلت عیسائی دنیا کو اسلام اور مسلمانوں پر خون ریزی کے الزام لگانے اور اسلام کو خون ریزی کا مترادف قرار دینے کے بجائے اس کے روبرو شرمندہ ہونا چاہیے تھا۔ یہی شام کی سرزمین اور وہ 1 صدی سے زیادہ عرصہ کے واقعات جو دونوں قوموں کی دنیا نے دیکھے اس امر کا فیصلہ کرنے کے لیے کافی ہیں۔ عیسائیوں نے فتح بیت المقدس کے وقت جس خون ریزی کو وار رکھا اور جو ظلم و ستم بے گناہ مسلمانوں پر کیا اور جو بے انتہا اور بے خون مرد عورتوں اور بچوں کا گرایا وہ تاریخ صفوں سے صاف نہیں کیا جا سکتا۔ گاڈی فری اور ریمنڈ وغیرہ فاتحین بیت المقدس نے جو خط اس وقت پوپ کو فتح بیت المقدس کی نسبت لکھا تھا، اس میں فتح کی خبر لکھنے کے بعد لکھا ہے کہ اگر تم معلوم کرنا چاہتے ہو کہ ہم ان دشمنوں کے ساتھ جن کو ہم نے شہر میں پایا کیا کیا تو تم کو بتایا جاتا ہے کہ رواں سہیلیان اور گرجا میں ہمارے گھوڑے تک مسلمانوں کے ناپاک خون میں چلتے رہے۔ امان نامہ پر دستخط ہو جانے کے بعد تمام جنگ کرنے والے لوگوں کو جو یروشلم میں تھے سوریہ طرابلس چلے جانے کی اجازت مل گئی۔ فاتح نے باشندوں کو ان کی جانیں بخشی اور ان کو چند دینار پر مشتمل حقیر سی رقم کے بدلے اپنی آزادی خریدنے کی اجازت دے دی۔ تمام عیسائیوں کو بھی استثناء یونانیوں اور شامی عیسائیوں کے 4 دن تک یروشلم سے چلے جانے کا حکم دیا گیا۔ شامی اور یونانی عیسائیوں کے ساتھ قطعی رعایت کی گئی اور ان کو ہر ایک آزادی دی گئی۔ یہ سلطان کا ایک اور احسان تھا۔ زری مخلصی جزیہ کی شرح 10 دینار ہر ایک مرد کے واسطے، 5 عورت اور 2 دینار بچے کے لیے مقرر کیے گئے، اور جو اپنی آزادی خرید نہ سکے غلام رہنے کے پابند تھے۔ ان شرائط پر عیسائیوں نے پہلے بہت خوشی منائی، لیکن جب وہ طے شدہ دن قریب آ پہنچا جس پر یروشلم سے رخصت ہونا تھا، بیت المقدس کو چھوڑنے کے سخت رنج اور غم کے سوا ان کو کچھ نہیں سوچتا تھا۔ انہوں نے مسیح کی قبر کو اپنے آنسوؤں سے ترک کر دیا اور متاسف تھے کہ وہ کیوں اس کی حفاظت کرنے میں نہ مر گئے۔ انہوں نے کالوری اور گرجاؤں کو جن کو وہ پھر کبھی نہیں دیکھنے والے تھے روتے اور چلاتے ہوئے جا کر دیکھا، بازوؤں میں ایک دوسرے کو گلے لگایا اور اپنے مہلک اختلافات پر آنسو بہائے اور غم کیا۔ آخر وہ مہلک دن آ گیا جب عیسائیوں کو یروشلم چھوڑنا تھا۔ داؤد کے دروازے کے سوائے جس میں لوگوں کو باہر گزرنا تھا سب دروازے بند کر دیے گئے۔
صلاح الدین ایک تخت پر بیٹھا ہوا عیسائیوں کو باہر جاتے دیکھ رہا تھا۔ سب سے پہلے بطریق بامیت جماعت پادریان آیا، جنہوں نے مقدس ظروف یا تصویریں وغیرہ مسیح کی مقدس قبر کے گرجے کے زیورات یا اسباب زیباش اور وہ خزانے اٹھائے ہوئے تھے جن کی نسبت ایک عرب مورخ لکھتا ہے کہ ان کی قیمت و مالیت اتنی زیادہ تھی، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے۔ ان کے بعد یروشلم کی ملکہ نوابوں برنس اور سواروں نائٹس کے ہمراہ آئی۔ ملکہ اپنے ہمراہ ایک بہت بڑی تعداد عورتوں کی تھی جو گودوں میں اپنے بچوں کو اٹھائی ہوئی تھی اور بہت دردناک چیخیں مار رہی تھی۔ ان میں سے بہت سی صلاح الدین کے تخت کے قریب آ گئیں اور اس سے یوں التجا کرنے لگیں، اے سلطان، تم اپنے پاؤں میں ان جنگ آوروں کی عورتیں، لڑکیاں اور بچے دیکھتے ہو جن کو تم نے قید میں روک لیا ہے۔ ہم ہمیشہ کے لیے اپنے ملک کو، جس کو انہوں نے بہادری سے بچایا ہے، چھوڑتی ہیں۔ وہ ہماری زندگیوں کا سہارا تھے، ان کو کھو دینے میں ہم اپنی آخری امیدیں کھو رہی ہیں۔ یعنی اگر ہمارے مرد آپ کی قید میں چلے گئے اور ہم سے بچھڑ گئے تو ہماری زندگی کی آخری امید اور سہارا بھی ختم ہو جائے گا۔ اگر تم ان کو ہمیں دے دو، یعنی آزاد کر دو، تو ہماری جلا وطنی کی مصیبتیں کم ہو جائیں گی اور ہم زمین پر بے یار و مددگار نہ ہوں گے۔ سلطان ان کی اس درخواست سے متاثر ہوا اور اس قدر دل شکستہ خاندانوں کی مصیبتوں کو دور کرنے کا وعدہ کیا۔ اس نے بچے ان کی ماؤں کے پاس پہنچا دیے اور خاوند آزاد کر کے ان کی بیویوں کے پاس بھیج دیے جو کہ ان کی قید میں گرفتار تھے، جن کی زر مخلصی، فدیہ یا جزیہ ادا نہیں کی گئی تھی۔ بہت سے عیسائیوں نے اپنے نہایت قیمتی مال و اسباب چھوڑ دیے تھے اور بعض کے کندھوں پر ضعیف العمر والدین تھے اور دوسروں نے کمزور یا بیمار دوستوں کو اٹھا لیا تھا۔ اس نظارے کو دیکھ کر سلطان کا دل بھر آیا، لہذا اس نے اپنے دشمنوں کے اوصاف کی تعریف کر کے ان کو قیمتی تحائف اور انعامات دیے۔ اس نے تمام مصیبت زدہ پر رحم کیا اور ہاسپٹلر فرقہ استواریہ کے لوگوں کو اجازت دی کہ شہر میں رہ کر عیسائی حاجیوں کی خبرگیری اور خدمت کریں، اور ایسے لوگوں کی مدد جو سخت بیماری کے باعث یروشلم سے جا نہیں سکتے۔ جب مسلمانوں نے شہر کا محاصرہ کیا، اس وقت بیت المقدس میں 1 لاکھ سے زیادہ عیسائی تھے۔ ان کے بہت بڑے حصے میں خود اپنی آزادی خریدنے کی قابلیت موجود تھی، اور بلیٹو، جس کے پاس شہر کی حفاظت کے واسطے خزانہ موجود تھا، اس کے باشندوں کے ایک حصے کی آزادی حاصل کرنے میں صرف کیا۔ ملک عادل سلطان کے بھائی نے 2000 قیدیوں کو فدیہ، زر مخلصی یا جزیہ خود اپنے پاس سے ادا کیا۔ صلاح الدین نے اس کی مثال کی پیروی کی اور غریبوں اور یتیموں کی ایک بہت بڑی تعداد کو زنجیروں سے آزاد کر دیا۔ وہاں قید میں صرف 14,000 کے قریب صلیب کے پجاری رہ گئے، جس میں 4-5 ہزار کم سن بچے تھے جو اپنے مذہب سے بے خبر تھے، لیکن جن کی قسمت پر عیسائی اس امر کے یقین سے اور بھی زیادہ نالاں تھے کہ یہ جنگ کے بے گناہ مظلوم معاذ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بت پرستی میں پرورش پائیں گے۔ ان حالات کے قلم بند کرنے کے بعد فرانسیسی مورخ لکھتا ہے کہ بہت سے جدید مورخوں یا مصنفوں نے صلاح الدین کے اس فیاضانہ سلوک کو ان نصرت انگیز واقعات کے ساتھ جو پہلے کرو سیڈرو سے یروشلم میں داخل ہونے کے وقت پیدا کیے گئے تھے مقابلہ کیا ہے، لیکن ہم کو نہیں بھولنا چاہیے کہ عیسائیوں نے شہر کو حوالے کر دینے کی درخواست کی تھی اور مسلمان مجنونہ ہٹ کے ساتھ عرصہ دراز تک محصور رہے تھے، اور گاڑی فری کے ہمراہیوں نے جو ایک نامعلوم سرزمین میں معاونت قوموں کے درمیان تھے، بے شمار خطرات برداشت کر کے اور تمام قسم کی مصیبتیں اٹھا کر شہر کو مقابلہ سے فتح کیا۔ لیکن ہماری التماس یہ ہے کہ اس بات کے کہنے سے ہم عیسائیوں حق بجانب بیان نہیں کرنا چاہیں گے اور نہ ان کی تعریف کو ضعیف کرنا چاہتے ہیں جو صلاح الدین کی تاریخ کے ذمہ ہیں اور جو اس نے ان لوگوں سے بھی حاصل کی ہیں جن کو اس نے فتح کیا تھا۔ باوجود اس تنگ دلی کے جو فرانسیسی مورخ کی بجا تعریف میں مذائقہ کرنے سے ظاہر کرتا ہے، آخر کار وہ ان کے تسلیم کرنے میں مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک جدید زمانے کا انگریز مورخ اپنی مختصر تاریخ میں اس سے زیادہ انصاف سے سلطان کے ان احسانات کو تسلیم کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ غریب عیسائیوں کی آزادی خریدنے کی ہر ایک کوشش کرنے اور ہر ایک بازار میں ٹیکس لگانے اور بادشاہ انگلستان کا خزانہ جو اسپتال میں اسی مشترک فنڈ میں داخل کر دینے کے بعد بھی ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی رہ گئی جو کوئی فدیہ جزیہ ادا نہیں کر سکتا، جن کی قسمت میں اس صورت میں دائمی غلامی یا موت تھی۔ ان کی دردناک حالت رحم کر کے صلاح الدین کا بہادر اور فیاض دل بھائی عادل سلطان کے پاس گیا اور شہر کے فتح کرنے میں اپنی خدمات یاد دلا غرض کی کہ اس کے حصے غنیمت میں 1000 غلام اس کو دے دیے جائیں۔ صلاح الدین نے دریافت کیا وہ کس غرض کے لیے انہیں طلب کرتا ہے۔ عادل نے جواب دیا جو سلوک وہ چاہے گا ان کے ساتھ کرے گا۔ اس کے بعد بطریق نے جا کر ایسی ہی درخواست کی اور 700 آدمی یا اس کے بعد بالیان کو 500 اور ملے۔
تب صلاح الدین نے کہا میرے بھائی نے اپنی خیرات کی ہے، بطریق اور بالیان نے اپنی اپنی کی ہے، اب میں اپنی بھی کروں گا، اور اس پر حکم دیا کہ تمام معمر آدمی جو شہر میں تھے آزاد کر دیے جائیں۔ یہ وہ خیرات تھی جو صلاح الدین نے بے تعداد غریب آدمیوں کو چھوڑ دینے سے کی۔ مورخ لین پول لکھتا ہے ہم جب سلطان کے ان احسانات پر غور کرتے ہیں تو وہ وحشیانہ حرکتیں یاد آتی ہیں جو صلیبیوں نے فتح بیت المقدس کے موقع پر کی تھیں، جب گاڑی فری اور تنکریٹ بیت المقدس کے بازار سے اس حال میں گزر رہے تھے کہ وہ مسلمانوں کی لاشوں سے بھرا ہوا تھا اور جہاں بلب زخمی وہاں تڑپ رہے تھے، جب صلیبی بے گناہ اور لاچار مسلمانوں کو سخت ترین اذیتیں دے کر قتل کر رہے تھے، زندہ آدمیوں کو جلا رہے تھے اور القدس کی چھت پر پناہ لینے والے مسلمانوں کو تیروں سے چھلنی کر کے نیچے گرا رہے تھے، بے رحم عیسائیوں کی خوشی قسمتی تھی کہ سلطان صلاح الدین کے ہاتھوں ان پر رحم و کرم ہو رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین بیت المقدس میں داخل ہوتا ہے، اب رہا ان کا معاملہ جو اہل قدس میں سے اس کے برخلاف معرکہ آرا رہے، تقریباً 70,000 کی تعداد میں مسجد اقصیٰ میں داخل ہو گئے۔ نجابت، سماجت، مہربانی اور شرافت جن کی یادیں ضرب المثال بن چکی ہیں، اس پر کوئی تعجب کی بات نہیں، کیونکہ یہ تو صلاح الدین ایوبی رحمہ اللہ جیسے مسلم جرنیل کی صفات میں صرف ایک صفت چشمہ نما کی حیثیت رکھتی ہے۔ صلاح الدین نے بیت المقدس کی فتح کے بعد صلیبیوں کے نشانات کو ختم کرنا شروع کر دیا اور اس میں اسلامی طور توار واپس لانے شروع کیے۔ امام ابن الاسیر کے بقول یہاں اسلام یوں پلٹ آیا جیسے موسم بہار میں کسی سوکھی شاخ میں تر و تازگی پلٹ آتی ہے، اور یہ نشانات بلند یعنی بیت المقدس کی فتح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بعد سوائے صلاح الدین ایوبی کے کسی کا مقدر نہ بنی، اور سربلندی کے لیے یہی کارنامہ ہی کافی ہے۔ مسجد اقصیٰ کی حالت عیسائیوں نے ایسی بگاڑ دی تھی کہ بہت کچھ تبدیلی اور درستی کے بغیر اس میں نماز نہیں پڑھی جا سکتی تھی۔ سب سے پہلے سلطان نے اس کی درستی کا حکم دیا۔ فرقہ داویہ کے عیسائیوں نے مسجد کے قدیم محراب کو بالکل چھپا دیا تھا، اس کے مغرب کی طرف ایک جدید عمارت گرجا بنا کر محراب کو اس کے اندر داخل کر دیا تھا، اور محراب دیواروں میں غائب ہو گئی تھی۔ محراب کے نصف حصے پر دیوار بنا کر ان بدبختوں نے بیت الخلا بنا دیا تھا، وہاں غلہ بھرنے کی جگہ بنائی تھی۔ سلطان کے حکم سے یہ جدید دیواریں اور مغربی طرف کا گرجا وغیرہ گرا دیے گئے اور محراب کی اصلی صورت نکال کر جہاں اس کی مرمت اور درستی کی ضروری تھی کر دی گئی۔ صدائے آذان کی گونج اور جمعۃ المبارک کا روح پرور نظارہ، مسجد کو اس کی اصلی حالت میں لا کر اس کو عرق گلاب جو دمشق سے لایا گیا تھا دھویا گیا اور صاف کر کے نماز پڑھنے کے لیے پاک اور آراستہ کی گئی۔ منبر رکھا گیا اور محراب کے اوپر کندلیں لٹائی گئیں، قرآن شریف کی تلاوت شروع کی گئی اور وہیں نماز پڑھی جانے لگی، اور ناقوس کی صدا کی بجائے اللہ واحد کی آذانیں کہی جانے لگیں۔ 4 شعبان کو دوسرے جمعے کا دن جو نماز ادا کرنے کے واسطے پہلا جمعہ تھا، ایک عجیب و غریب شان و شوکت کا دن تھا۔ خطیبوں نے خطبے تیار کیے تھے اور ہر ایک کی یہ خواہش تھی کہ اس کو خطبہ پڑھنے کی اجازت دی جائے۔ بے شمار لوگ ہر ایک درجہ اور رتبہ اور ہر ایک دیار و ملک کے علماء و فضلاء جو سلطان کے ساتھ رہتے تھے، اور ہر ایک علم و ہنر کے نامور آدمی بیت المقدس میں پہلی نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے۔ ایک غیر معمولی جوش سب کے چہروں سے آیا تھا اور دلوں پر رکعت طاری تھی۔ آذان کہے جانے کے بعد سلطان نے قاضی محی الدین ابی المعالی محمد بن ذکی الدین قریشی کی طرف منبر پر چڑھنے کے لیے اشارہ کیا اور فصاحت اور بلاغت سے خطبہ پڑھنا شروع کیا کہ لوگ نقش و دیوار کی ساکت اور خاموش ہو گئے، سامعین کے دل دہل گئے اور ان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈبانے لگے۔ بیت المقدس کی تقدیس اور مسجد اقصیٰ کی بنا سے شروع کر کے اس کے فتح کی حالت تک واقعات کو باکمال خوبصورتی اور اختصار کے ساتھ بیان کیا، اور اللہ کریم کی منت اور احسان بیان کر کے بادشاہ بغداد اور سلطان کے دعا کی۔ پھر مسلمانوں نے شعبان کی 4 تاریخ کو آنے والا جمعہ صلاح الدین کی معیت میں بیت المقدس ہی میں ادا کیا۔ ابن الزکی قاضی دمشق نے یہ پہلا خطبہ اس مسجد اقصیٰ میں ارشاد فرمایا، بعد اس کے کہ ماضی کے 88 برسوں سے خطبات اور جماعت کو اس مسجد سے غائب ہو چکے تھے۔ ان صلیبی غاصبوں نے ذلیل و رسوا کر کے اسے چھوڑا، اور انشاءاللہ ہر ظلم و غاصب آثم کا یہی انجام ہوگا جو مسلمانوں کو دکھ دے کر اپنی راتیں گزارتا رہے۔ جب یہ مسلمان صحیح سمت پر گامزن ہوں گے اور اللہ کے حضور اپنے جہاد، اپنے عزائم اور اپنی نیتوں میں سچے ہو جائیں گے۔ خطبہ ختم کرنے کے بعد منبر سے اتر کر امامت کی اور ادائے نماز کے بعد سلطان کے ایما سے زین العابدین ابو الحسن علی بن نجا وائز کرنے کے لیے کھڑا ہوا، اور نہایت خوشحال اور طلاقت لسانی سے خوش اور رجا، سعادت و سخاوت، ہلاکت و نجات کے مضامین پر ایسا عمدہ اور مؤثر وائز کہا کہ سامعین ڈھارے مار مار کر روئے،
اور سب پر عجیب سی حالت طاری ہو گئی اور بعد سب سلطان کی دوام نصرت کے واسطے دعائیں مانگنے لگے۔